لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله
الحمد للہ اولا وآخرا والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ربیع الاول دے مہینے دے اندر ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء محبوب خدا اور محبوب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت مبارک ہوئی ہے۔ اس وجہ تو ربیع الاول دے مہینے دے اندر بنسبت دوسرے مہینیاں دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان اور آپ دی پاکیزہ زندگی کا زیادہ تذکرہ کیتا جاتا ہے، لیکن عام لوگوں کے مقابلے دے اندر میرا اور میری جماعت جمعیت اشاعت توحید و سنت دا یہ نظریہ ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتنی اونچی شان ہے اور اتنی
مقدس اور پاکیزہ آپ دی سیرت ہے، اس سیرت اور شان کو صرف ایک مہینے دے اندر مقید نہیں کر دینا چاہیے گا، اور نہ ہی ایک مہینے دے اندر آپ دی اتنی عظمت والی شان اور آپ کا اتنا اونچا مقام اور اتنی اعلیٰ عرفہ سیرت بیان کیتی جا سکتی ہے۔ یہ سال دے 12 مہینے بیان ہونی چاہیے اور ساری زندگی بیان ہونی چاہیے۔ یہ بیان تو بغیر اور چارہ کار ہی کوئی نہیں۔ یہ ہر لمحہ ضرورت ہے، ہر جمعے دے ضرورت ہے، ہر واز دے اندر ضرورت ہے، ہر محفل اور مجلس دے اندر آپ کی سیرت اور شان کا تذکرہ کرنا ہے ضرورت ہے، کیونکہ ساری زندگی دی خوشی تاں بنتی ہے کہ اسی اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے اور آپ کی زندگی دے مطابق گزاریں۔ تو ہر لمحہ آپ کی سیرت کا تذکرہ کریں گے اور آپ کی شان کا تذکرہ کریں گے، سان پتہ چلے گا تو اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم دے مطابق اپنی زندگی میں ڈھال سکیں گے نا۔ تو آپ دے آؤں دی خوشی، آپ دے ہوتے قرآن دے نزول دی خوشی اور ایک پاک شریعت جڑی اللہ پاک نے آپ کو دیتی ہے، اس شریعت آپ کو ملنے دی خوشی صرف ربیع الاول دے مہینے کے نہیں ہونی چاہیے، پورے 12 مہینے ہونی چاہیے، اور 12 مہینے ایسی خوشی ہونی چاہیے، یعنی ربیع الاول تو علاوہ 11 مہینے ایسی خوشی ہونی چاہیے جنہیں ربیع الاول دے مہینے دے اندر خوشی کا انداز ہی نہیں ہونا چاہیے جڑا احباب نے اختیار کیتا ہے۔ یہ تو بظاہراً خوشی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ضرورت اکیلے لانے، لائٹاں لانیاں، سڑکاں منور کرنا، سڑکاں روشن کرنا، بازاراں روشن کرنا، یہ نال میں شاہ کے سڑک کا جان نہیں ہوتا ہے۔ اکیلے جڑے نہیں احباب لاندے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، گڑے کھول چھڑتے پھر صحیح طریقے نال بند بھی نہیں کرتے، تو ساڈا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ تو لائٹاں لان دے اوپر کتنا ہی پیسہ لگتا ہے، اگر یہ بندہ کسی غریب نو دے دے، جی میں میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیم ہے، کسی دی بیٹی کی شادی کر دیتی ہے، کسی غریب نو ریڑھی لگا دیتی جائے، وہ روزگار دا سبب بنا دیتا جائے۔ ایک غریب بندہ ہے، وہ دیہڑی دار ہے، ان بندہ ایک دکان بنا دے، اتنا پیسہ لا کے تھالیا شہر آیا، جتنا پیسہ چھٹیاں تے لایا ہے، کیلیاں تے لایا ہے، اور چیزاں تے لایا ہے، اگر یہ سارے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور آپ کی سیرت دی اوتے عمل کردے ہویا، اللہ راضی کردے ہویا، اگر یہ غریباں دی اوتے لا دیندے تے کئی غریباں روزگار مہیا ہو جانا، انہاں دیاں دکاناں بن جانیاں، اور انہوں نے ایک 6 مہینے سال دے بعد جڑے خلوص نال غریباں کاروبار بنا کے دے رہے ہیں، اللہ نے وہ اتنی برکت پانی آئی، یہ سال بعد یہ غریباں صدقہ دین والے بن جانا ہے، یہ اور غریباں دے نال تعاون کرن والے بن جانا ہے۔ میری گل کا غصہ نہ کریو، ایک اچھی گل پہ سمجھانا، گل سوچی دیئے، اینا چیزاں دی ضرورت نہیں جے۔ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین پڑھو، آپ دے اتے آیا ہویا قرآن پڑھو، یہ دے پڑھنے دی ضرورت ہے۔ جدو قرآن پڑھو گے، میرے نبی کی سیرت پڑھو گے، آپ دے فرامین میں پڑھو گے، تو دھوان پتہ چلے گا اسا اپنی زندگی کیویں خوش گزارنی۔ یہ تیار بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اپنی زندگی جڑی ہے نا جی خوشی خوشی گزارا، اے دے اندر کوئی روڑا نہ اٹکے، کوئی رکاوٹ نہ آوے، کوئی پریشانی نہ آوے۔ یہ چھوٹے بڑے مرد عورت جڑے نہ ہر بندے دی آخری گل گفتگو دی یہی ہوتی ہے، لبے لباب
رزلٹ اور نتیجہ دی گفتگو دا ہی ہوتا ہے کہ کبھی یار جڑی زندگی ہے نا 10 سال 70 سال ہے کوشش یہ کرنا بھی یار میری یہ خوشی خوشی گزر جائے، کوئی یہ پریشانی نہ آئے۔ لو پھر آپ کی سیرت وچوں تلاش کریے کہ ساری یہ خواہش کیویں پوری ہو سکے۔ اے بھی ضرورت ہے، اے بھی ضرورت ہے کہ میں ایک کام کرنا چاہنا تے میں دیکھاں کہ کام میں کیویں صحیح طریقے نال کر سکنا تے میں آپ کی سیرت چوں تلاش کراں، میں آپ کے فرامین وچوں تلاش کراں کہ اس میرے کام دے بارے وچ آپ نے کی فرمایا، کہڑے طریقے نال میں کرنا چاہیے، جدے کرن نال میں نفع ہوئے، جدے کرن نال میں فائدہ ہوئے تے نقصان تو میں بچ جاواں۔ ہر کام دے بارے وچ آپ دی سیرت وچوں تلاش کرنا چاہیے، آپ دی سنت وچوں تلاش کرنا چاہیے، آپ دے فرامین وچوں تلاش کرنا چاہیے۔ میں کی عرض کیتا ہے یہ تے میری بھی خواہش ہے تے تہاڈی بھی، ہر مسلمان دی، ہر مرد اور عورت دی، چاہے کوئی دنیا دے اعتبار نال بھاویں جویں گیا گزرے ہے، امیر ہے یا غریب ہے، نیک کلمہ پڑھتا ہے نیکیاں دے نیڑے نہیں آوندا، وہ یہ خواہش ضرور ہوندی ہے کہ یار کبھی میری زندگی خوشی خوشی گزر جاوے نا تے تاں جا دن راتی ہاتھ پیر مارنے نہ رات وینے نہ دن وینے پیسے دے پیچھے لگے ہوئے دوڑ لگی ہوئی ہے تے بندہ اسباب اکٹھے کرن لگا ہے کہ میری زندگی میں یار پریشانی کوئی نہ ہوئے، میں اپنی زندگی دے خوشی دے دن گزار جاواں، رات ہوئے یا دن ہوئے، جڑا بھی موقع میری زندگی دا ہوئے یا میری اولاد میرے بعد اتنا کچھ میں اکٹھا کر جاواں، اے زندگی خوشی نال گزار سکن، انہاں دی زندگی وچ کوئی پریشانی۔ کئی بندیاں دے نہیں زندگی دا بڑا موج بیڑا لگا ہے، سان کسے دی کی ہے بڑی موج دی زندگی پہ گزارنا، نہیں تو نہیں موج دی زندگی گزارے۔ میں دسنا اپنے محبوب نبی کریم اپنے محبوب دی سیرت دے اندروں کہ خوشی دی زندگی کون گزارتا ہے، کیویں گزرتی ہے۔ ربیع الاول دا مہینہ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سارا سال سیرت بیان ہونی چاہیے، سارا سال بندے جڑا کام کرنا ہے وہ تلاش کرے میرے نبی کی سیرت وچوں کہ میں نے کام کیویں کرنا چاہیے، تے میں اللہ دے نبی دے فرامین وچوں آپ دی سیرت وچوں شریعت پاک دے وچوں یہ تلاش کرنا چاہنا کہ میری یہ خواہش ہے، میرے سامعین دی یہ خواہش ہے، اس شہر دے باسیاں دی یہ خواہش ہے، کلمہ پڑھن والے مسلمانوں دی یہ خواہش ہے کہ ساری زندگی دے جڑے لمحات باقی نے نا اسی خوشی نال گزاریے، انہاں وچ کوئی پریشانی نہ آوے، تے جے کوئی آ بھی جاوے کوئی انج دا طریقہ لب جاوے نا بھی اسی بٹن دباویے تے او پریشانی دور ہو جاوے فوراً۔ جے پریشانی ہے بھی تے ساڈے ذہن وچوں اج ان تسی آندے ہو کہ یار پریشانیاں تے ہونیاں نے پر پریشانیاں لینیاں نہیں چاہیے، ٹینشن بندے نو بنانی نہیں چاہیے، ذہن تے بندہ اثر نہ لے تے پھر کوئی وہ جی چیز لب جائے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وچوں جے پریشانی ہوئے تے پھر بھی وہ پریشانی بندہ اپنے ذہن دے اوتے سوار نہ کرے، تے جڑا سوار نہیں کرے گا تو زندگی تے خوشی نال گزرے گی نا، ایسی زندگی خوش ہے۔ آؤ پھر میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سناواں، اللہ دے نبی نے دسے میرے نبی دی سیرت دے اندر موجود ہے، تلاش کر ہوتا لگا میرے نبی دی سیرت دے اندر صرف سکے نعرے نہ مار دارو عشق رسول دے، آپ کی سیرت دے اندر بڑھے گا، ہوتا لگائے گا، تلاش کرے گا، پڑھے گا، پھر بڑا کچھ ملے گا اور زندگی خوشی نال گزرے گی، اور ایک ملے گا کہ خوشی زندگی خوشی نال کیویں گزار، تو گھر جانے تے خوش، باہر آنے تے خوش، دکان تے ہونے تے خوش، مسجد وچ ہونے تے خوش، تو سفر دے اندر ہونے تے خوش ہوئے، تو والدین دے کول بیٹھا ہوئے ہونے تے خوش ہوئے، تو دوست احباب دے کول ہوئے تے دوست
احباب والی محفل کے اندر خوشی ہوئے، تو جناب اے اپنے شہر کے اندر ہونے یا اپنے شہر تو باہر ہونے تے خوش، تیرے کو پیسہ ہونے تے تو خوش ہونے، تیرے کو پیسہ نہ بھی ہوئے تو خوش ہوئے، تو اگر اپنے محل اور کوٹھی کے اندر ہوئے تے خوشی نال زندگی گزار رہا ہوئے، تے جے تیرے کو محل اور کوٹھی نہیں، تو ایک جھونپڑی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی تو خوش ہوئے، تیرے کو حاضر مانت گاڑی ہوئے تے تو خوش ہوئے، تے جے تیرے کو ٹوٹا ہوا سائیکل ہے، اس سائیکل ٹوٹے دے اوپر سواری کر کے تو خوش رہے، جے تو ایدا نمونہ تلاش کرنا چاہنا ہے، تو ایسا عمل تلاش کرنا چاہنا ہے، تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خرابین کے اندر موجود ہے۔ لو اب بات نمی ہوتی جاتی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، یہ تو ان گل ذہن میں بہ گئی ہے نا کہ زندگی کیویں خوشی نال گزارنی، آج دے جمعے تے بیان کرنا چاہنا۔ ایسا کوئی ہے اللہ، کوئی ہے ایسی چیز جہدے نال تیری زندگی خوش گزرے؟ ربیع الاول دے مہینے دے اندر تے نا چیزاں دی ضرورت کہ ایو جیاں چیزاں میں اللہ دے نبی دی شریعت اور آپ کی سنت اور سیرت کی جو تلاش کرا کہ زندگی خوشی نال گزرے۔ میرے محبوب ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیڑا بندہ نیکی دے کام کرتا رہے، اچھے کام کرتا رہے، اس بندے دی زندگی دے اندر خوشی ہوندی ہے، تے جیڑا بندہ گناہاں وچ ملوث رہے، گناہاں دیاں گندگیاں اور دل دے اندر پھنسیا رہے، او مزید زندگی دیاں غماں دے اندر پھنستا جاندا ہے، او دے نکلنے والی کوئی صورت نہیں رہندی، او ادو ہی نکلے گا جدو گناہاں تو توبہ کر لے گا۔ نیکی کرنا ایک خوشی دا سبب ہے اور گناہ کرنا ایک پریشانی دا سبب ہے۔ گناہگار بندہ مارے پھردا ہے، پریشان رہندا ہے، چہرہ بے نور ہو جاندا ہے، دل جڑے ایک کام کرنا چھڑ جاندا ہے تے پریشان رہندا ہے، بندہ ہمیشہ ٹینشن دے اندر رہندا ہے، تے جڑا بندہ نیکی کردا ہے، اللہ کی اطاعت کردا ہے، اللہ کی فرما برداری کردا ہے، میرے معمول کے حکماں کے اوپر عمل کردا ہے، میرے نبی کی سیرت سناندا ہے، میرے نبی کی سیرت سندا ہے، میرے معمول کی سیرت نو پڑھدا ہے، میرے نبی دے فرامین سناندا ہے، یا سندا ہے یا پڑھدا ہے، جڑا پھر بندہ میرے معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کردا ہے، یا آپ کی تعریف نو سندا ہے، یا میرے پیغمبر دا مقام بیان کردا ہے، یا آپ کے مقام دا تذکرہ کردا ہے، وہ بندہ ہی خوشی دی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس تو ہٹ کے کبھی بندہ خوشی دی زندگی نہیں گزار سکتا، جڑا دین تو دور ہے، جڑا شریعت تو دور ہے، جڑا میرے پیغمبر دی سیرت تو دور ہے، جڑا میرے محبوب دی پیاری سنت تو دور ہے، جڑا میرے پیغمبر دی لیائی ہوئی شریعت دے نال تعلق نہیں، اباب ہو کبھی بھی بندہ خوشی دی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ پاک نے بھی اپنے پیغمبر کو فرمایا، میرا پیغمبر ایک آیت میں پچھلے جمعے میں سنائی ہے کہ غمہ دا علاج کیے، پریشانیاں دا علاج کیے، اللہ نے قرآن مجید دے اندر دسے ہے۔ وہ آیت آج کے جمعے میں نہیں سنا رہا، اس کو اگلی آیت سنا رہا۔ اس آیت دے اندر بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج دسے ہے کہ پریشانیاں کیویں دور ہونیاں نے اور بندے دی زندگی خوش کیویں گزرنی ہے۔ آؤ جو کچھ میں دسنا چاہنا میں وہ اظہار کر ہی دیواں۔ اب آپ ساریاں نیکیاں دے وچوں بڑی نیکی کیڑی ہے؟ بول گئے ہو؟ میں تک میں جا کے مہینہ یا 2 مہینے ہو گئے۔ نماز دار خوشی کی زندگی گزرنی ہے۔ اس تو علاوہ تسی اپنی زندگی میں خوش نہیں رکھ سکتے۔ اللہ دے سامنے اپنے سر میں جھکا دیو، نماز دے پابند بن جاؤ۔ سب تو بڑی عبادت میرے اللہ دی نماز ہے، تے پھر سب تو بڑی کلمے تو بعد توحید رسالت تو بعد نیکی لکھی ہے نماز۔
میرے محبوب ساری کائنات سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ آپ کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ توجہ کرے ذرا میں انج دی سیرت یا شان نہیں سناندا کہ صرف بندہ واہ واہ کردا رہے اے دا فائدہ کوئی نہیں اللہ دعاندے میں عمل نہیں توفیق عطا نماز پڑھاں گے تے زندگی دی خوشیاں لب جان گی اور اے ہی میرے نبی دی خوشی نماز اے میرے نبی دی خوشی اور اے ہی میرے اللہ دی خوشی ہے اے دے نال اللہ بھی راضی ہو جاندا ہے تے نبی بھی تسی ربیع الاول دے مہینے وچ میرے محبوب نو خوش کرنا چاہندے ہو میرے اللہ نو خوش کرنا چاہندے ہو میرے نبی دی سیرت عمل کرنا چاہندے ہو پھر نمازی بن جاؤ پھر سجدے کرنے والے بن جاؤ اب آپ نہیں سمجھ آئی میرے محبوب ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ آپ نے فرمایا دعاڑی ایسے ساری دنیا میں جو میں نے ترے چیزاں پسند ہیں کتنیاں ایسے ساری دنیا میں جو میں نے ترے چیزاں پسند ہیں آپ نے فرمایا ایک میرے خوشبو پسند ہے جمعہ والے دن لا کے آیا کرو نہیں جا بازارہ میں جلا کے جاندے ہو دارگاہ میں جلا کے جاندے ہو شادیاں میں لا کے جاندے ہو مسجد میں جلا کے کیوں نہیں ہوتے بندہ مسجد میں بڑے کہ کیوں نہ ہر پاسے خوشبو ہی خوشبو ہو جائے اور لے آیا کرو خوشبو اللہ پیسے دیتے ہیں تے لاؤ مسجد میں لیا کے جمعے آئے دن سٹو نمازیاں خوشبو آوے اے جے میرے نبی کی پسند ربیع الاول دے اندر جس نبی کی ولادت پاک ہوئی ہے نبی آنا میں تو خوشبو پسند ہے پھر خوشبو لایا بھی کرو کہ مسجد میں جا کر بارگاہ خوشبو کوئی مسجد کی جگہ بندہ خوشبو لاوے اللہ دولت دیتی ہے تو خوشبو خرید کے آندا کرو جمعہ دن سٹیا کرو مسجد نبی پہ بندہ جاوے نا مسجد حرام میں جاوے ان عربیاں نے اس حدیث پہ عمل کیتا ہے وہ جناب لے کے خوشبو بندیاں لاندے پھرتے ہوندے مسجد نبی میں جاؤ نا جی صفحہ میں بیٹھے ہوندہ تو شیشیاں نہیں شیشیاں کھول لگا ہوندہ نہیں مسجد نبی دے اندر تو ایسا عمل تسی بھی اپناؤ نالے نمازی بن جاؤ نالے خوشبو نال پیار کرن نالے بن جاؤ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خوشبو میری پیار دی چیز ہے جیڑی چیز نال میرے محبوب نو پیار ہے نا میں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال جو میں عشق محبت ہے اس چیز نال میں بھی پیار کروں اور دوسرے نمبر آپ نے فرمایا نیک عورت نہیں پسند کیڑی عورت کہ اگر شادی کرنے لگا نیک ڈھونڈیا کرو کسی اور عورت ڈھونڈ رہے ہو جی کوٹھی ہوے جی پلاٹا بھی مانا ہوے جی جدا بھی مانا ہوے جہاں حسب تے نسب اونچا ہوے اے نہیں تلاش کرتا جی عورت 5 وقت کی نماز دی پابند ہوتی میں اگلے ایک عورت کے بارے میں سنے وہ اپنے خامد کو پیا کہ میں بیت اللہ کے اندر نا مسجد نبی کے اندر ہر وقت تیرے واسطے دعا کرنی ہے اللہ کے نماز کا پابند بنا عزیر کہا آپ کے نماز کی پابند ہے پھر شادی کرنے لگا تلاش کرو نا نماز کی پابند عورت ہوگی دیکھ ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری چیز ہے تھوڑی ساری دنیا جو میں کی پسند ہے انداز دیکھو حدیث کا آپ نے فرمایا نماز سے میری آنکھاں دی ٹھنڈک پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑی ساری دنیا میں جو میں 3 چیزاں خوشبو نیک عورت تے نماز کے بارے میں پھر بتا اللہ کے نبی کی فرما رہا ہے نماز تے میری آنکھاں دی اوے باپ میں بھی کہیں بیان کر رہا ہوں اوے جے اکھر ٹھڈیاں رکھنا چاہتے ہو زندگی خوشی دی گزارنا چاہتے ہو نمازی بن جاؤ سجدہ کرنا ہے بن جاؤ جدو بندہ غمگین ہوندا ہے نا تے پریشان ہوندا ہے اکھاں اُتے غم دے اثار ظاہر ہوندے نے اکھاں جو پتہ لگ جاندا ہے بندہ جو ٹینشن وچ اے پریشان ہے تے جڑا بندہ
خوش ہوئے نا دلوں خوش ہوئے وہ اکھاں تو پتہ لگتا ہے آپ بندہ خوش ہے کہ اللہ کے نبی کی فرما رہے ہیں میریاں اکھاں ٹھڑیاں ہوندیاں نے نماز نال جب اکھاں ٹھڑیاں ہون وہ دل کی خوشی بھی گزر رہی ہوندی ہے تو غم نیڑے زندگی خوشی گزارنا چاہتے ہو تو نماز ضروری ہے. اس 16ویں پارے دے آخر وچ اللہ نا سورہ طٰہٰ دا بالآخر یہ چلا فرمانا فاصبر علی ما یقولون اے میرا پیغمبر کی آنن تیرے مخالف کے لیے صبر کر. جب بندہ کو تانا دے یا خلاف گلا کرے تو میں ہوا بھی حق سچ دے گل بھی صحیح پہ وہ کرتا ہوں پھر بھی وہ ہے گڈے الزام لائے کہ پریشان کرے کہ بندے دے دل میں تنگی ہوگی بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ پتہ ہے نا علاج کی کیسے اپنے پیغمبر نو فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک. کسی کبھی قرآن پڑھو نا مزہ ہی آ جائے. وہ میرے نبی کی سیرت ہے کہ قرآن ہم عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ صحابی نے سوال کیتا نا اما جی کو نبی کی سیرت کے بارے میں سان دسو ہے اور تسی بھی نبی کی سیرت پڑھنا چاہتے ہو کہ نہیں پڑھنا چاہتے؟ ہر مسلمان پڑھنا چاہتا ہے. اللہ پڑھن دی توفیق دے دے. اوے مومنہ دی ماں میرے محبوب دی محبوبہ صدیق دی بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے سوال کرن والے دے جواب وچ جے میرے نبی کی سیرت پوچھنا پہ ہیں بھی سیرت بیان کرو تے میرے نبی کی سیرت تے قرآن ہے پھر قرآن پڑھیا کر. اے میرے نبی کی سیرت نو پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن میں قاری بن جاؤ تے قرآن نستا دے پیا. جڑا بندہ پریشان ہوئے وہ کی کرے؟ اللہ نے قرآن آندا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. میرا نبی ہے نا دی گلہ تو پریشان ہوئے نا تے نماز پڑھیا کر قبل طلوع الشمس سورج دے طلوع ہونے تو پہلو ہیں تے سورج دے غروب ہونے تو پہلو تے رات دے حصے دے اندر تے دن دے رات اور دن دے کناریاں تے میرا پیغمبر پھر نماز دی پابندی کیتا کر. جدوں بندہ نمازی بن جاوے پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے تے زندگی خوشی خوشی. یہ تے قرآن دی آیت ہے. آؤ میرے نبی دا فرمان آپ نے فرمایا اذا سرتک حسنتک اذا سرتک حسنتک وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. آپ نے فرمایا جدو تینوں نیکی کر کے خوشی ہوئے تے برائی کر کے جدو تو پریشان ہو جانے گناہ کرے دے پرے اباؤں جو کرے. میں کہتے کئی باری حدیث بیان کی تھی لیکن یہ سمدار رہا میں اللہ پاک نے ذہن چھپایا اللہ ہی سمجھ دیتی. اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک. جدو نیکی کر کے تیرے دل دے اندر خوشی ہوئے نماز پڑھ کے تیرے دل دے اندر خوشی ہوئے والدین دی فرما برداری کر کے تیرے دل دے اندر خوشی ہوئے سجدہ کر کے تیرے دل دے اندر خوشی ہوئے وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ. نماز نہ پڑھ کے جدو تو پریشان ہو جانے گناہ دا کم کر کے جدو تو پریشان ہو جانے جمعہ نہ پڑھ کے جدو تو پریشان ہو جانے والدین کو تنگ کر کے جدو تو پریشان ہو جانے گواریاں نو تنگ کر کے جدو تو پریشان ہو جانے نا گناہ دے جرم دا کم کر کے جدو تیرے دل دے اندر
پریشانی آ جائے، تو ٹینشن دا شکار ہو جانے، تو غم زدہ ہو جانے، گناہ کرن دی وجہ تو جدو تیرے دل دے اندر گھبراہٹ آ جائے، تیرا دل تنگ ہو جائے، تیرے کی کرن دی وجہ تو جدو تیرے دل دے اندر خوشی آ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَمْسَ مُؤْمِن، تو ایماندار ہے۔ اب آپ میں یہ سمجھانا چاہنا توجہ، اللہ کے نبی کا فرمان پہ دست ہے، نیکی کرن نال دل خوش ہوتا ہے، گناہ کرن نال دل گھبرا جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے۔ جے چاہتے ہو کہ ساری زندگی دی رات بھی خوشی خوشی گزرے، ساری زندگی دا دن بھی خوشی خوشی گزرے، تے پھر میرے پیغمبر دے فرمان دے غور کر لو، ایک کیویں خوشی گزرنا ہے۔ جے دن خوشی نال گزارنا چاہنا ہے تے صبح دی نماز دا پابند بن جا، زور دی نماز دا پابند بن جا، عصر دی نماز دا پابند بن جا، دے نال جناب اشراق دے نفل دی پڑھ لے، پھر چاش دے نفل دی پڑھ لے، پھر زوال دے بھی پڑھ لے، جناب پھر شام ہو گئی ہے۔ یہ جانے میری زندگی دیا راتاں خوشی خوشی گزرن، پھر مغرب دی نماز دی پابندی کر لے، پھر وابین دے نفل پڑھ لے، پھر عشاء دی نماز پڑھ لے، پھر تہجد دے نفل پڑھ لے، پھر صبح دی نماز دی پابندی کر لے۔ اللہ کے نبی فرما رہے اذا سرت کا حسنت کا، تیرے دل دے اندر خوشی ہوئے گی۔ نیکی کرن نال خوشی کیوں ہوندی ہے؟ گناہ کرن والا بندہ پریشان ہے۔ میرے محبوب ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ دے کول ایک بندہ ہے، آندا اللہ دے نبی میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے تے اللہ نے جڑی یہ سزا تجویز کی ہے مینوں دنیا دے اندر وہ سزا دے دیو۔ گناہ ہو گیا تے گھر نہیں پہ سکتا، بے چین ہو گیا۔ گناہ نال بندہ کی ہو جاتا ہے؟ بے چین ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جے سکون چاہتے ہو تو پھر کی کرنا ہے؟ پھر سجدہ کرنا، پھر جمعے کے وقت نہ آیا کر، 1:30-2 بجے نہ آیا کر، اور جمعے دن سارے تو پہلو سکون چاہتے ہو، اور اپنی زندگی کی خوشی چاہتے ہو، میں نے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے، اور نہیں جے پیسے نال سکون لبنا، اور نہیں جے دکانہ نال خوشی ملنی، نہیں جے دولت نال خوشی ملنی، کتنا اکٹھا کر لو، کتنا اکٹھا کر لو، دیکھ لو دنیا دارا اور مال دارا نا، دنیا کمان والا بندہ روک نہیں جے سکتا، جے روک نہیں سکتا تو خوشی کدوں آئے گی؟ مینوں اپنے رب کی عزت کی قسم ہے، خوشی تین روٹے ہوئے گی، سجدے جو پہن کی آتے گا سبحان ربی کا۔ میں پچھلے جمعے بھی گال کی تھی، پھر کرنا ہے ہم مسیحی چاہے اپنی کار کے ہے جو کوئی پریشانی نہیں میں دس دیا، مسیحی کے دروازے تو باہر باہر ہوئے نہیں، سو ہوئے بندے نہ ہوندی ہے، میرے نہیں ہوئے نہیں۔ کئی بار یہ مسجد میں وضو کیتا ہے نا تے آدھی راج بڑے پریشان ہے، پر وضو کر دیا ساری پریشانیاں بھول جاتی ہیں، تے جے پریشانیاں دور نہ کرے تو پھر نماز ہی نہ ہوئی نا۔ اور نماز راحت دیندی، سکون دیندی ہے۔ جدو نماز نال بندے دے گناہ ہی معاف ہو جانے ہیں، تو گناہ دے بے چینیاں دے سبب نہیں، گناہ دے بے سکونیاں دا سبب ہے، گناہ نال تے بندے پریشان ہونے، گناہ نال تے بندے مارے مارے پھرنا ہے۔ دیکھو یہ بندہ پریشان ہے جڑا میرے محبوب کو آ گیا، اللہ دے نبی میرے کو گناہ ہو گیا۔ اور سوچو نوجوانوں بزرگوں، میرے نعرے مارنے والا کام نہیں جے چلنا ربیع الاول دے مہینے دے اندر، صرف بندہ سڑکاں تے لائٹاں جلا دے اے نال نہیں جے کام چلنا، او کام ایس گل نال چلنا جے جو بندے کو غلطی ہو جاوے، ہوے نبی دا امتی تے نبی دی تعلیم دے دسی ہوئی تعلیم دے مطابق بے چین ہو جائے، پریشان ہو کے آ گئے۔ اللہ کے نبی میرے کو غلطی ہو، میرے کو گناہ گار بندہ بے چین ہوندہ ہے تے نیکی کرن والا بندہ خوش ہوندہ ہے، نماز پڑھن والا خوش ہوندہ ہے تے نماز جو پڑھنی ہے خوشی کے آپ پہ ہونی ہے۔ نماز پڑھن نال گناہ ایک بھی بندے نے ذمہ نہیں رہ جاتے انشاءاللہ الرحمن۔ حدیث کے مطابق جمعہ دی نماز پڑھنی، اللہ اخلاص نال پڑھن دی توفیق دے، سنت کے مطابق پڑھن دی توفیق دے۔ جمعہ کی نماز ایک جو
میرے نبی نے فرمایا نماز تو بڑی بات ہی بات ہے. میرے محبوب ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ نماز دی نیت نال اللہ کے گھر مسجد کی طرف چلتا ہے ایک ایک قدم دے اتے اللہ پاک نیکیاں دکھی آؤں تے بندے دے گناہ مٹائی. کئی احباب نے بڑا صبر کر کے آئے, کئی میلاں دا کئی ہیں اس تو کم, کوئی اس تو زیادہ نہیں صبر کر کے آئے. دیکھو کتنا ثواب لگتا ہے. ایک قبیلے کے بارے میں آپ سالوں کو پتہ لگ گیا کہ میرا گھر مسجد تو دور ہے کہ مسجد کے قریب رہائش کرنا چاہتے ہیں. آپ نے بلوایا انہوں پوچھا, انہوں نے جب سودا ہے نہیں تو ارادہ ہے. آپ نے فرمایا اتھے رہ رہو. کیوں؟ نال آپ نے سورۃ یاسین کی آیت پڑھی, پڑھ دے نا سورۃ یاسین, اور روز پڑھیا کرو. میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پونجویں خالی آواں نا جی اپنے گھروں میں چلنا شہر تک پہنچنے تک میں 3 بار سورۃ یاسین پڑھ سکتا اور میری روٹین ہے میں پڑھنا. اور جمعہ دن میں جب گھروں نکلنا نا جی ایک بار سورۃ یاسین ضرور ہی پڑھنا جمعے دے ہونے. میں کوئی بٹیائی واسطے نہیں دسیا, وہ تھوڑی ترغیب واسطے دسیا ہے. اور گڈیاں تے بہ جاندے ہو, موٹر سائیکل چلاندے ہو, اللہ دے بندے چپ کر کے نہیں دبانے ہیں نا. اور میں تجربہ کیتا, میرا تجربہ ہوئے یا نہ ہوئے, میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے جڑا بندہ ایک باری پڑھ لے اللہ دے 100 کام اپنے ذمہ. میرے کئی کام ہوندے نے مدرسے دے, مسجد دے, دین دے. میں جب انہوں نے پڑھنا میں کدی وہ ایک کام میں واپس رہ گئے نہیں گیا الحمدللہ. وہ سارے تھے حل ہو جاندے, کوئی 2 سبب بن گیا, کوئی سبب بن گیا. پڑھیا کرو سورۃ یاسین, اللہ کا قرآن پڑھو. اے جو میرے نبی کی سیرت ہے, اے سکھایا کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت کرو, قرآن کی تلاوت کرو. اللہ نے نبی نے فرمایا اتھے رہ جاؤ. اللہ نے وانا کو تو گما دنیا دے قدماں نوں لکھنے تے قدماں دے نشان نوں شمار کرنے. جتنے قدم زیادہ اتنی نیکیاں, ایک ایک قدم دے اتے نیکیاں, ایک ایک قدم دے اتے گناہ. جدوں مسجد دے اندر آیا نا وضو کرنا اس نے شروع کر دیتا ہے تے پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تے حدیث پاک دے اندر آندا ہے جدوں اس نے ہاتھ دھوئے نے تے چلو دے اندر پانی لے آئے. اس چلو دے اندر پانی لین دے نال ہی اللہ نے گناہ معاف کر دیندا ہے. پھر اب آپ اس تو کہ میرے محبوب ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ ہاتھ دھوندا ہے تے ہاتھاں دے ذمے جڑے گناہ نے وہ وضو دے پانی دی برکت دے نال ختم ہو جاندے نے. منہ دے اندر جدو پانی پاندا ہے تے پوری کردا ہے, منہ والے گناہ ختم, نک والے گناہ ختم, منہ دھوندا ہے تے چہرہ دھوندا ہے تے چہرے والے گناہ ختم, مسح کردا ہے تے سر تے دماغ والے گناہ ختم. ہاتھ دھو میں اللہ دے نبی دی حدیث دا ترجمہ کیا کرنا صاحب اجے نماز پڑھنی ہے وضو ہی کردا لے پیا. ہتھاں والے گناہ ختم, پاؤں دھوتے ہیں تے پاؤں والے گناہ ختم. اس میرے پیغمبر دی حدیث تو اللہ آباد دا لو وضو دی کتنی برکت ہے, کتنی برکت ہے, کتنی برکت ہے. ربیع الاول دا مہینہ میرے نبی دی سیرت سنتے ہو تے سناندے ہو, پورا سال سنیا کرو تے سنایا کرو. میرے نبی دی سیرت اتنی اللہ دے اربائے عذاب عمل دی اللہ توفیق دے دے. کہ میرے نبی نال پیار رکھ دیو, کہ میرے نبی کے دسے وضو دے نال پیار رکھو. پھر سارا سال وضو دے اندر آن دی کوشش کرو, سارا دن وضو دے اندر آن دی کوشش کرو. اتنی اعلیٰ چیز ہے, وضو کرن دے نال بندے دے گناہ معاف ہو جاندے نے. اندازہ لاؤ یارا یا با میں اپنی حدیث بیان کرنا چاہنا. اے وضو کر کے اٹھ گئے تے جدوں آندا نا اشہد اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندے. اے وضو کرن نال ہی اتنا قابل ہو گیا جی, اے جے وضو کرن نال ہی اس دے اہل ہو گیا کہ جنت دے 8 دروازے تے رب کھول دیتے نے. اجے اے مقام
پیچھے جڑا اس قیام دی حالت وچ کھڑیا ہونا تے آکھنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ ایک وضو کی کیا دروازے جنت دے آگے کھول گئے نے، اجے سورۃ فاتحہ دے پڑھنی ہے، اجے جناب نماز دی حالت دے بنانی ہے، اجے نماز دے پڑھنی ہے، تے جدو بندہ نماز دی حالت وچ آندا نا الحمدللہ رب العالمین تے میرا رب کو چپ نہیں رہ سکتا۔ کدی اس محبت کا اندازہ لایا جائے پہلا دھان تے میں 5 وقت نماز بھئی کیڑی غفلت دے ساڈی کیڑی سستی سکے نبی دی عاشق بڑے جڑے اللہ پاک صحیح عشق نصیب فرمائے۔ میں تنگ نہیں کرتا، نصیحت پہ کرنا نصیحت۔ اوے نمازی بن جاؤ بغیر نماز دے کچھ بھی نہیں جے، بغیر نماز دے تواڈے پلے دین دا کچھ بھی نہیں۔ سکے نالے سکی محبت ہے۔ میرے نبی نے دے کسی حالت دے اندر نماز نہ چھڈی ہے، نہ چھڈن دی اجازت دیتی ہے، اور جان بوجھ کے نماز چھڑ دینا ایدا دین وچ تصور ہی نہیں، یا بھول کے تے یا نیند دی وجہ تو، اس تو علاوہ شریعت وچ تصور ہے۔ اللہ دعان تے میں نماز ہی پڑھا۔ جدو بندہ کہنا الحمدللہ، امام سورۃ فاتحہ پڑھنی، امام پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ ہاں امام کی سورۃ فاتحہ اللہ کے نبی نے فرمایا مقتدی کی سورۃ فاتحہ، امام پیچھے چپ کر بھی کرانا ہوتا۔ جدو بندہ کہنا الحمدللہ رب العالمین، اللہ بول دے، اللہ بول دے تو خوش ہو کے بول دے، جہاں دے رب خوش ہوئے اس بندے کی زندگی میں خوشی گزرنی ہے نا، تاں ہی تو میں نمازی پڑھتا ہوں۔ تسی آپ سیاسی میں جلسے میں جاؤ نا تو جڑا بندہ والد وہ لیڈر کی تعریف کرے نا، وہ لیڈر بھی وہ پیار کرتا ہے، پھر یہ آتا ہے جی میرے فلانے نہیں آکھیا، آج میں فلاں پہ تقریر کرتا ہے جو اس آکھیا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے لیڈر میرا نام لیا ہے۔ جدو نماز دی حالت میں جا باپ ذرا تصور دے کرو، اس گل کو محسوس تے کرو، ساری کائنات دا بادشاہ جدو بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے نبی دی زبان پاک میں دو لفظاں کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ سچے نبی نے یہ کوئی مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی تو نہیں نا، آپ نے جو فرما دیتا سچ ہے۔ میرے اوتے تے ابی ابن خلف کا بھی ایمان ہے کہ آپ نے جو کہہ دیتا ہے کے خلاف ہو سکتا، آپ منگا نہیں آپ نے کافر، لیکن وہ یقین کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیتا ہے بدر کے مقام دے نال آؤں دے نال بدر کے مقام تے کئیاں چوریاں چھک چھک کے عوام آندا ہے، آکھنا محمد بن عبداللہ نے آکھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہاں دی اوتے موت ہونی جیسا مر جانا ہے اوتے لا الہ الا اللہ دی گل تے یقین نہیں کرتے۔ ایسے کیتی کھلوتے نے کہ اللہ دے نبی نے فرما دیتے ایس فلاں 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 دی اوتے موت ہونی ہے، اساں اوتے رہ جانا، غیرت دلوا کے دھی کے انہاں نوں آنکھ لے کے لے آندا گیا ہے، اندروں اندروں انہاں دا ہونے تے دل مناظر کی۔ اب آپ میں سمجھا رہے ہیں اے میرے معبود کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نمازی آدمی جدو کہندا نا الحمدللہ رب العالمین تے اللہ پتہ ہے کہ آندا ہے میرے بندے میری بڑی تعریف کی، میرا بندہ میری تعریف کیا کرتا ہے، میرا بندہ میری حمد کیا کرتا ہے، اس بندے تے کیڑا راضی بندے بندے تے رب۔ اب آپ ایک دن میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے آئے نے، مسجد نبی دے اندر تے اللہ دے نبی فرمان لگے مسلمانوں
خوش ہو جاؤ. خوشخبری ہے یا رسول اللہ کیڑی گل دے اوتے خوشی ہے کہیں دی خوشخبری دے رہے ہو. میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اللہ پاک تواڈے اوتے بڑا ہی خوش ہے. یا رسول اللہ کیڑی وجہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ فرشتیاں دے اندر تواڈے سبب دی وجہ تو فخر پہ کردے نے. ایڈے رب تواڈے اوتے راضی نے, ایڈا رب تواڈے اوتے خوش ہے. تے جدی اوتے رب خوش ہوے او دی زندگی خوشی گزردی ہے, تے خوشی او دی زندگی گزردی ہے. او دے اوتے رب راضی ہوندا ہے جڑا جناب نمازی ہوے, جڑا نماز انتظار کرے. یا رسول اللہ کیڑا ساڈا من رب نوں پسند ہے کہ اس وقت رب دیاں رضاماں تے خوشیاں دیاں سانو خوشخبریاں پہ دیندے ہو. اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ اپنے فرشتیاں نوں آندا پیا اس وقت آندا پیا اوے میرے فرشتیو تساں تے آکھیا اے منہ پیدا نہ کر, انہاں خون ریزیاں کرنیاں نے, انہاں لڑائیاں کرنیاں نے, تے جھگڑے کرنے نے. دیکھو میرے بندے مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے جے ایک نماز پڑھ لئیے تے دوسری نماز دی انتظار کر رہے. تھوڑا جلدی آ جایا کرو یار, مہربانی کیتا کرو. جمعہ دن کے انتظار کر کے نہ پڑھیا کرو. دے جو دکاناں بند کر دیں پھر بھی گھر بیٹھا رہے. اوے انتظار کرنا بہت بڑا ثواب جے, گناہ معاف ہوندے, فرشتیاں دی دعاواں ملدیاں نے. اب میں عرض کرنا چاہنا اس بندے کی خوشی ہے زندگی خوشی نال گزر رہی ہے جڑا نمازی ہے, جڑا نماز دا پابند ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الا صلات کا حسنات کا غیرا سات کا سیئات کا. جب تو نیکی کرے تے تیرے دل وچ خوشی ہوے. نیکی کرن نال دل وچ خوشی آؤندی ہے. آپ نے فرمایا جب تو غلط کرے تے برائی کرے, گناہ کرے تے تیرے دل دے اندر تنگی آ جائے, تینوں وہ برا لگے تو بے چین ہو جاویں. ادا مطلب ہے گناہ کرن نال بندہ بے چین. اب آپ نے عرض کر رہا سا اس بندے کو گناہ ہو گیا ہے, اے بے چین ہو گیا, تے دل دا تنگ ہو گیا ہے, تے پریشان ہو گیا ہے. تے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اپنی بے چینی لے کے آ گیا ہے. انا یا رسول اللہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے, میرے کو گناہ ہو گیا ہے, تے گناہ دی وجہ تو میں پریشان ہو گیا. اللہ دے نبی اپنے گھر دے اندر بیٹھن نہیں ہوندا پیا, تے مینوں پاک کر دیو تے سزا دے دیو. اللہ دے نبی خاموش رہے نے. اذان دا وقت ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا بلال اذان دے. اذان دیتی ہے. صحابہ کرام نے اللہ دے نبی اکٹھے نماز پڑھی ہے. اس مسلمان نے بھی اللہ دے نبی اکٹھی نماز پڑھی ہے. نماز تو بعد پھر تول پہ چین نہیں پیا ہوندا. گناہ بندے نوں بے چین کر دیندا ہے, تے نماز نال گناہ مٹ جاندے نے, خوشیاں آ جاندیاں نے, بے چینیاں ختم ہو جانیاں نے. اٹھ بیٹھا دیا گا یا رسول اللہ میں اگے بھی آکھیا ہے محبوب مینوں چین والی زندگی دے دیو, یعنی سزا دے دیو, میرا گناہ ختم ہو جائے. اللہ نے یہی سزا مقرر کی ہے, وہ سزا مینوں دے دیو. میرے محبوب نے فرمایا دس تو ساڈے اکٹھے نماز نہیں پڑھی. اور نوجوانوں سامنے ہو گئے اور نمازی بن جاؤ. آج را بندہ بے چین نہیں. اللہ دے نبی اپنے نماز نو پڑھی ہے یا رسول اللہ پڑھیے. آپ نے فرمائے جے نماز پڑھی ہے اللہ سورہ ہود دے اندر بار میں پائے جاندے واقعی الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. تو نماز ساڈے نال پڑھیے تے اللہ دا نماز نیکی ہے, تے
شہنیاں نو ختم کر دینیاں نے اب آپ یہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تے نمازی بن جاؤ آخری بات نماز نال انج پیار کرو جی میرے نبی دے یار کرتے ہیں آخری گل میری سنیا باپ نوجوانوں بزرگوں توجہ کرے آدھے ہو کہ نماز ہی دین ہے اے میرے نبی دیا یارہ نے میری نبی دی سیرت دے عمل کیتا ہے میرے نبی دے کو جڑی تعلیم لئیے پھر دنیا نو دے ہوتے عمل بھی کر کے دکھا دیتا ہے پھر اپنی زندگی بھی ختم ہو گئی ہے کہ زندگی بھی ختم کروا دیتا ہے پر دے نبی دے حکم دے خلاف کسے صحابی نے نہیں کیتا حضرت خبیب نبی میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باشد آئیے جان سارے آپ دا صحابیے قریشیہ نے پکڑے ہوئے ہیں مقدم دی طرف لے آ رہے ہیں حضرت خبیب نو پھانسی دے تختے میں جناب چڑھانا چاہتے ہیں پھانسی دے اتے لٹکانا چاہتے ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتل کا دے اندر لے آ کے تختے دے کو لے آ کے پوچھنے لگے خبیب تین پٹے سامنے قتل کر دینا اساچی کھلا دیتے پھانسی دنیا بندوبست کر دیتے دنیا جڑی ہے باب دنیا تماشا دیکھنا چاہتی ہے ایک مسلمان دا میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار دا لیکن اب میں بیان کرا حضرت خبیب دے چہرے دے اوتے بھی پریشانی دے اثار سوال ہی پیدا ہوتا ہے سچا بندہ ایماندار ہوئے مسلمان ہوئے پر پریشان ہو جائے پھر نمازی ہوئے آنے خبیب آخری کوئی تیری خواہش اسی تیری خواہش پوری کریں گے آخری خواہش بھی کچھ دے پہنے تے پورے کرنے دا وعدہ دی وہ نوجوانوں سوندے ہو گئے وہ توجہ کرے ایتھے کوئی اور ہوتا جو پتہ نہیں کیڑی خواہش پیش کرتا اوے میرے نبی دے یار دی خواہش دے کوئی یار آخری خواہش مجمع دے اندر پوچھا جا رہا ہے سارا مجمع گواہ ہے خبیب آخری تیری خواہش اور پوری کریں گے میرے نبی دا یار حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خواہش سن نوجوان نمازی بن جا اپنے والدین نمازی بنا اولاد نمازی بنا بیوی نمازی بنا اولاد نمازی بنا سن جڑا نماز نہیں پڑھدا اینو میرے نبی دے دین دے نال ایدا کوئی تعلق نہیں میرے نبی دی سیرت نال کوئی تعلق نہیں اے صرف سکے ہی نارے ماردا پھردا ہے نماز بھی کسی حالت دے اندر ماضی نہیں تے میرے نبی دے یار دی خواہش رہے کافری ہے پھانسی چڑھنا وعدہ بھی کیتی کرو پتہ کی آندے نے آندے نے میرے گھروں آخری خیر پوچھ لو قریشیوں تے نبی دے یار دی خواہش دیکھو میں نو صرف دو رکعت نماز نفل پڑھ لین دیو وہ دیکھیے خواہش دیکھیے مسلمان تو تے کبھی خواہش بھی نہیں کی کبھی دعا بھی نہیں کی اللہ میں 5 وقت کا نمازی بنا دے کرو دعا اللہ تو ہم تے میں 5 گانا نماز بے جناب ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ساری زندگی کے اندر کبھی ایسا لمحہ اور وقت نہ لے آئے کہ اسی نماز کے معاملے کے اندر سستی اور غفلت کر کے کمال نہیں ہو گئی میرے نبی دا یار آدھا میری آخری خواہش ہے کہ میں نے کاری اللہ کے سامنے سجدہ دکھا دے ہاں اللہ دے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت خبیب نماز پڑھی کتنا مزہ ہوئے گا نماز میں سبحانک اللہم ٹائم اجازت نہیں دیتا میں تفسیر کے اندر نہیں جانا چاہتا حضرت خبیب نے جلدی جلدی نماز پڑھی ہے کہ نماز پڑھ کے میرے قریشیوں اوے مکے دے لوگوں آج ہی دے سجدہ کرن دا مزہ پیا ہوندا ہے آج ہی دے الحمدللہ رب العالمین کرن دا مزہ پیا ہوندا ہے آج ہی دے مزہ پیا ہوندا ہے رکوع دی حالت وچ آکھن دا سبحان ربی العظیم سجدے وچ بیٹھ کے آج میرا دل کردا ہے میں زیادہ واری آکھاں سبحان ربی العظیم
ایمان نہ نماز پڑھو دے کہ نہیں تھندا انہاں پا دیتا ہے تے بڑی تسلی نال پیاندا ہے فلست بالیہن اقتل مسلما علی جنب کانا للہ مسرائی پھردے اتے جو لٹکایا کہ منہ قبلے آ گئے ابو سفیان آکھن لگے منہ قبلے نو ہٹاؤ قبلے دو تے حضرت خبیب آکھن لگے جو منہ اٹھایا نا کافر پھندا پایا ہے گلے ویسے اور ایک بندہ نیکیاں کرے کہ دل خوش ہوتا جے اور زندگی خوشی گزر دیجئے تو بیٹھ کے بھی خوش نہیں محل اور کوٹھی کے اندر خوش نہیں اے شریکے تو بازی ماری خبیب میں نے اپنی رب دی عزت دی قسم میں تختہ دار دی ہوتے لٹک کے بھی خوش ہے بڑے مزیدار شعر گانا ہے فلست بالیہن اقتل مسلما علی جنب کان للہ مسرائی وذالک فی ذات الالہ ویشا یبارک علی اوصال شر ممزئی تسی اے سمجھ دیو میرا رب قبلے آنے نہیں میرا رب تے میرے بھائی ہیں میرے بھائی بھی ہیں میرے اگے بھی ہیں میرے پیچھے بھی ہیں قتل کر دیو یا میرے ٹکڑے کر دیو یا میری بوٹیاں کر دیو میں سامنے سٹ دیو یا پیچھے سٹ دیو دائیں سٹ دیو یا پیچھے سٹ دیو میں اس گل کی کوئی فکر نہیں کیوں آنے او قتل مسلما جب میں اسلام کی حالت دے اندر پیا اپنی زندگی ختم پیا کرنا موت رو قبول پیا کرنا تساں میری بوٹیاں تے ریزے بھی کر دیندے کہ اللہ نے میری ایک بوٹی پہ ریزی کے ریزے دے اندر برکت دے دی خوش کون ہوتا ہے جڑا نماز دا پابند ہوئے اذا سرت کا حسنت کا وَإِذَا سات کا سیئت کا نیکی کرے گا کہ خوش گناہ کرے گا کہ بے چین کہ گناہ کے بعد یہ اللہ کے سامنے سجدہ کر لے گا کہ سجدے نال سارے گناہ معاف ہو جانے نے کہ ساریاں بے چینیاں بھی ختم ہو جانیاں نے رب نے میری زندگی کے اندر خوشی دیاں بہار عطا کر دیا اللہ جہاں کے دن نمازی پڑھائے